ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب حقیقت الوحی کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 23 سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ پیراگراف آخری 5-6 لائنیں، وہاں سے ایک پیراگراف شروع ہو رہا ہے۔ جو حصہ ہم پڑھ رہے ہیں اس حصے میں، پچھلے درس میں ہم نے یہ حصہ شروع کیا تھا۔ اس حصہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کتاب کو 4 ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ 2 باب ہم پڑھ چکے ہیں اور تیسرے باب میں سے گزر رہے ہیں۔ تو جو حصہ تیسرے باب کا اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہلے دونوں بابوں کا خلاصہ بیان کر کے پھر تیسرے کے مضمون کی طرف آپ حضور آمد کر رہے ہیں۔ تو پہلا باب، دوسرا باب، تیسرا باب، یہ اصل میں 3 قسم کے انسانوں کا ذکر ہے جن سے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی رنگ میں ہم کلام ہوتا ہے، اور ان کی قسمیں حضور نے بیان فرمائی ہیں کہ وہ کس قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ ایک قسم حضور بیان کر چکے ہیں کہ پہلی قسم وہ ہے جن کا خدا تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ان کی دماغی بناوٹ ایسی ہوتی ہے، یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ذات، ان پہ اتمام حجت کرنا چاہتا ہے کہ خدا ایک ہے جو انسانوں کا خالق ہے اور انسانوں سے ہم کلام ہوتا ہے، اور انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اس نے ایک روحانی نظام قائم کیا ہے۔ تو اتمام حجت کے لیے، ان کو اس نظام سے آشنا کرنے کے لیے، ان کو کبھی نہ کبھی کوئی سچی خواب، تو ضروری نہیں کہ وہ کوئی صاحب ایمان ہو، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ اس کا خدا تعالیٰ سے کوئی تعلق نہ ہو، یا ایون یہ کہ وہ دہریہ ہو، اس کو بھی کسی نہ کسی وقت کوئی سچی خواب آ سکتی ہے۔ یہ ہے تھا پہلا باب، یا پہلا جو حضور نے بیان کیا ہے۔ اب دوسری قسم حضور پھر دوسرے باب کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں یا دہرا رہے ہیں۔ فرمایا پھر دوسری قسم کے خواب بین، یعنی خواب دیکھنے والے، یا ملہم جن کو الہام ہوتا ہے۔ پھر دوسری قسم کے خواب بین یا ملہم وہ لوگ ہیں جن کو خدا تعالیٰ سے کسی قدر تعلق ہے۔ پہلی قسم تھی جن کو خدا سے کوئی قسم کا کوئی تعلق نہیں، خدا پہ ایمان بھی نہیں رکھتے، داریاں ہیں، منکر ہیں، مگر کامل تعلق نہیں۔ اس دوسری قسم کا ہے کہ کسی قدر تعلق ہے لیکن کامل تعلق نہیں۔ ان لوگوں کی خوابوں یا الہاموں کی حالت اس جسمانی نظارہ سے مشابہ ہے، جبکہ ایک شخص اندھیری رات اور شدید البرد رات میں دور سے آگ کی روشنی دیکھتا ہے۔ شدید البرد، سخت سردی کی رات، برد کہتے ہیں عربی زبان میں سردی کو۔ سخت اندھیری رات ہے اور سخت سردی کی رات ہے، جان لیوا سردی۔ تو اس نے ایک آگ دیکھی۔ اس دیکھنے سے اتنا فائدہ تو اسے حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ ایسی راہ پر چلنے سے پرہیز کرتا ہے جس میں بہت سے گھڑے اور کانٹے اور پتھر اور سانپ اور درندے ہیں، مگر اس قدر روشنی اس کو سردی اور ہلاکت سے بچا نہیں سکتی۔ یعنی اس نے آگ دیکھی، دیکھ لی، پہلے میں تھا اس نے دھواں دیکھا، آگ نہیں دیکھی۔ اس میں ہے کہ اس نے آگ دیکھی۔ اب آگ جب دیکھی تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ روشنی اس کو پہنچ رہی ہے۔ اس روشنی سے، اس روشنی کی حرارت آگ کی وہ تو نہیں اس تک پہنچ سکتی کیونکہ وہ آگ سے بہت دور ہے، لیکن اس کی کسی قدر روشنی اس تک پہنچ رہی ہے جس سے وہ اس کا راستہ کسی حد تک محفوظ ہو گیا ہے، چلنا اس کے لیے آسان ہو گیا۔ بس کہ وہ ایسی راہ پر چلنے سے پرہیز کرتا ہے جس میں بہت سے گڑھے اور کانٹے اور پتھر اور سانپ اور درندے ہیں، مگر اس قدر روشنی اس کو سردی اور ہلاکت سے بچا نہیں سکتی۔ بس اگر وہ آگ کے گرم حلقہ تک پہنچ نہ سکے، یعنی آگ جس سطح تک اس کی گرمی آگ کی پہنچتی ہے وہاں تک نہ پہنچ سکے، تو وہ بھی ایسا ہی ہلاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اندھیرے میں چلنے والا ہلاک ہو جاتا ہے۔ کیونکہ 2 مصائب اس کو درپیش ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انتہائی اندھیرا ہے اور راستہ محفوظ نہیں۔ اب اس کا راستہ کسی حد تک محفوظ ہو گیا، لیکن کیونکہ سخت سردی کی رات ہے، وہ آگ کے حلقہ تک نہیں، جہاں اس کی گرمی تھی وہاں تک نہیں پہنچا، اس لیے اس کے ہلاک ہونے کا بھی امکان ہے، وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا پھر تیسری قسم کے ملہم اور خواب بین وہ لوگ ہیں جن کے خوابوں اور الہاموں کی حالت اس جسمانی نظارہ سے مشابہ ہے، جبکہ ایک شخص اندھیری اور شدید البرد رات میں
نہ صرف آگ کی کامل روشنی ہی پاتا ہے اور اس میں چلتا ہے، بلکہ اس کے گرم حلقہ میں داخل ہو کر بکلی سردی کے ضرر سے محفوظ ہو جاتا ہے. یعنی اس حلقہ میں آگ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ آگ کی گرمی اس تک پہنچنے لگتی ہے، اس کو محسوس ہونے لگتی ہے، اور وہ سردی سے بھی بچ جاتا ہے. اس مرتبہ تک وہ لوگ پہنچتے ہیں جو شہوات نفسانیہ کا چولہا آتش محبت الہی میں جلا دیتے ہیں اور خدا کے لیے تلخی کی زندگی اختیار کر لیتے ہیں. جو شہوات نفسانیہ کا چولہا، یعنی تین قسم کے انسانوں کا حضور ذکر فرما رہے ہیں. تیسری قسم کے متعلق حضور نے فرمایا کہ وہ شہوات نفسانیہ سے مکمل طور پر پاک ہو جاتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، اور شہوانی خواہشات سے، اور وہ ان کا چولہا جو شہوانی خواہشات کس چیز سے جلتی ہیں؟ کیونکہ وہ خدا کے قریب ہو گئے، اس آگ کے جو خدا نے مہیا کی ہے، جب خدا کی گرمی کی آگ کے، خدا کی محبت کی آگ کے قریب ہو گئے، اس لیے اس آگ نے ان کو سردی سے محفوظ کر دیا. یعنی ان کی جو لغزیاں تھیں، ان کے جو گناہ تھے، ان کی جو نفسانی خواہشات تھی، ان کو اس آگ نے جلا دیا، اور خدا کے لیے تلخی کی زندگی اختیار کر لیتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں جو آگے موت ہے اور دوڑ کر اس موت کو اپنے لیے پسند کر لیتے ہیں. وہ ہر ایک درد کو خدا کی راہ میں قبول کرتے ہیں، یعنی خدا کی محبت میں وہ اس رنگ میں پناہ ہو جاتے ہیں کہ وہ خدا کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرنا اپنے لیے قابل فخر سمجھتے ہیں، سعادت سمجھتے ہیں. وہ ہر ایک درد کو خدا کی راہ میں قبول کرتے ہیں اور خدا کے لیے اپنے نفس کے دشمن ہو کر اور اس کے برخلاف قدم رکھ کر ایسی طاقت ایمانی دکھلاتے ہیں کہ فرشتے بھی ان کے اس ایمان سے حیرت اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں. اپنے نفس کا دشمن ہونا خدا کو پانے کے لیے انسان کو جو ہے وہ ایک جدوجہد کرنی پڑتی ہے، ایک آگ میں ڈالنا پڑتا ہے، مصائب اپنے اوپر وارد کرنی پڑتی ہے. اس مضمون کو قرآن کریم نے انسان کو ظلومن جہولا کے الفاظ میں بیان کیا ہے کہ انسان اپنے نفس پہ ظلم کرنے والا، یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے کہ وہ خدا کے لیے اپنی ذات پہ سختی وارد کر کے اس کو برداشت کر سکتا ہے. تو جب وہ انسان یہ کرتا ہے تو پھر وہ خدا کے قریب ہوتا ہے. کہ فرشتے بھی ان کے اس ایمان سے حیرت اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں. وہ روحانی پہلوان ہوتے ہیں اور شیطان کے تمام حملے ان کی روحانی قوت کے آگے ہیج ٹھہرتے ہیں. وہ سچے وفادار اور صادق مرد ہوتے ہیں کہ نہ دنیا کے لذات کے نظارے انہیں گمراہ کر سکتے ہیں، اور نہ اولاد کی محبت اور نہ بیوی کا تعلق ان کو اپنے محبوب حقیقی سے برگشتہ کر سکتا ہے. برگشتہ کرنا، دور کرنا یا الگ کرنا. برگشتہ اردو میں تو ناراضگی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. بارسو دور ہونا، الگ ہونا، ناراض ہونا. غرض کوئی تلخی ان کو ڈرا نہیں سکتی اور کوئی نفسانی لذات ان کو خدا سے روک نہیں سکتی، اور کوئی تعلق خدا کے تعلق میں رکھنا انداز نہیں ہو سکتا. یعنی جو ان کا خدا کے ساتھ تعلق ہے اس میں کوئی چیز روک نہیں بن سکتی. یہ تین روحانی مراتب کی حالتیں ہیں جن میں سے پہلی حالت علم الیقین کے نام سے موسوم ہے، اور دوسری حالت عین الیقین کے نام سے نامزد ہے، اور تیسری مبارک اور کامل حالت حق الیقین کہلاتی ہے. یہ جو مضمون ہے کہ یقین کی تین حالتیں، یقین کی تین قسمیں، وہ اس کو حضرت مسیح موعود صاحب نے ایک جگہ نہیں، ملفوظات میں بھی اور اپنی کتب میں بھی بہت جگہ پہ بیان فرمایا ہے کہ یقین کی تین حالتیں ہیں. پہلی ہے علم الیقین، دوسری ہے عین الیقین، اور تیسری ہے حق الیقین. علم الیقین یہ ہے کہ جیسے انسان نے ایک دور سے، وہی مثال ہے کہ دھواں دیکھا تو اس نے یہ یقین کیا یا اس کو یہ علم ہوا کہ وہ اس کو یہ احساس ہوا کہ وہاں کوئی آگ ہے. اس نے آگ کو دیکھا نہیں ہے، صرف دھوئیں سے ایک اندازہ لگایا ہے، تو یہ علم الیقین ہے، علم کی حد تک اس کو. دوسری حالت عین الیقین ہے کہ جب وہ آگ کے قریب ہوا اور اس نے آگ کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیا. عین کہتے ہیں آنکھ کو. تو عین الیقین یعنی آنکھ سے دیکھ کر کسی چیز کا یقین کرنا کہ یہ چیز واقعی موجود ہے. اور تیسری یہ ہے کہ حق الیقین، یعنی اس آگ کے نہ صرف قریب ہوا، اس آگ کو اپنی آنکھ سے دیکھا نہ صرف، بلکہ اس آگ کے قریب ہو کے اس آگ کی حدت کو اپنے جسم کے اوپر محسوس کر کے پھر اس نے کہا کہ واقعی آگ ہے اور اس میں گرمی بھی ہے. تو یہ ہے حق الیقین. اور انسانی معرفت کامل نہیں ہو سکتی اور نہ قدورتوں سے پاک ہو سکتی ہے
कदूरत मैल गजलापन, कदूरत उर्दू में तो नाराजगी के लिए भी इस्तेमाल होता है, दिलों में कदूरत हम कहते हैं। और इंसानी मार्फत कामिल नहीं हो सकती और ना कदूरतों से पाक हो सकती है, यानी मैल और गंद से पाक हो सकती है, जब तक हक़ुल यकीन तक नहीं पहुंचती। क्योंकि हक़ुल यकीन की हालत सिर्फ मुशाहदात पर मौकूफ नहीं, बल्कि ये बतौर हाल के इंसान के दिल पर वारिद हो जाती है, और इंसान मोहब्बत इलाही की भड़कती हुई आग में पड़कर अपने नफसानी वजूद से बिल्कुल नेस्त हो जाता है, और इस मर्तबा पर इंसानी मार्फत पहुंचकर काल से हाल की तरफ इंतकाल करती है। ये बड़ा गहरा मजमून है, सूफिया की ज़बान में हज़रत मसीह सामने इसको बयान फरमाया है कि जब इंसान को हक़ुल यकीन हासिल हो जाता है, उससे पहले इंसान खुदा की ज़ात के मतलब, अगर हम खुदा की मार्फत के लिहाज से इस मजमून को समझने की कोशिश करें, तो उससे पहले तब तक उसको हक़ुल यकीन नहीं होता, ऐनुल यकीन तक होता है, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन। उस हद तक वो जब खुदा की ज़ात का जिक्र करता है तो वो अपने इल्म की बुनियाद पे करता है, गोया वो हाल में है, काल में है। लेकिन जब वो खुदा की ज़ात के इतना करीब होके खुदा की ज़ात में महव हो जाता है और अपने वजूद को नेस मिटा देता है खुदा की ज़ात की मोहब्बत में, खुदा की मार्फत में महव होके, तो फिर वो हाल से काल से हाल की तरफ चला जाता है। यानी उसके ऊपर एक ऐसी कैफियत वारद होती है कि वो खुदा की ज़ात को अपने अंदर महसूस करने लगता है और खुदा उसमें जाहिर हो जाता है, और सिफली जिंदगी बिल्कुल जलकर खाक हो जाती है, यानी कमतर जिंदगी जो है वो खत्म हो जाती है। और ऐसा इंसान खुदा तआला की गोद में बैठ जाता है, और जैसा कि एक लोहा आग में पड़कर बिल्कुल आग की रंग में आ जाता है और आग की सिफात उससे जाहिर होनी शुरू हो जाती हैं, ऐसा ही इस दर्जा का आदमी सिफात इलाहिया से जिल्ली तौर पर मुत्तसिफ हो जाता है। यानी जब इंसान इस मुकाम पे पहुंचता है, अब यहाँ आज़म शाह ने मिसाल दी है लोहे की, कि जब लोहे को आग में डालते हैं तो कुछ अरसे के बाद जब लोहा आग में पड़ के आग की सिफात उसके अंदर पैदा हो जाती है, वो रंग भी उस आग की तरह का हो जाता है, और असरात भी उसमें आग के, उसमें तासीरात भी आग की पैदा हो जाती है। आग जलाती है, उस लोहे को अगर हाथ लगाएंगे, किसी चीज पे ऊपर रखेंगे तो वो भी जलाएगा। तो रसूल ने फरमाया कि उस ऐसे इंसान की मिसाल उसी की तरह होती है कि जब वो खुदा का हो जाता है तो फिर खुदा की सिफात उसमें जलवागार होती है। यही मजमून है, इसको मुख्तलिफ रंग में कुरान करीम ने भी बयान किया है, हज़रत ने बयान किया है, तखल्लक़ू बिअख़लाक़िल्लाह सिबगत अल्लाह व मा अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, कि अल्लाह ताला के अखलाक को इख्तियार करो, अल्लाह ताला की सिफात को अपने अंदर वारिद करने की, आप उनको इख्तियार करने की कोशिश करो। सिबगत अल्लाह व मा अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, कि खुदा ताला की सिफात के रंग को, खुदा के रंग को अपने ऊपर चढ़ाने की कोशिश करो। तो जब इंसान खुदा के करीब होकर तो वो खुदा में अपने आप को मिटा देता है, तो फिर अल्लाह ताला उसको बका का मकाम देता है, खुदा की सिफात उसमें जलवागर होने लगती है, और वो खुदा नुमा वजूद जो ने दूसरी जगह इसको खुदा नुमा वजूद के अल्फाज में भी बयान किया है कि वो खुदा नुमा वजूद जो है वो बन जाता है। वो खुदा में होकर देखता है और खुदा में होकर सुनता है और खुदा में होकर चलता है, गोया उसके जुब्बा में खुदा ही होता है। और वो यही वही मजमून है कि न सलाती कुल न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो उसका सब कुछ खुदा के लिए हो जाता है, और इंसानियत उसकी तजलियात इलाहिया के नीचे मगलूब हो जाती है, खुदा का वजूद उसमें जाहिर होता है, और उसकी इंसानियत, बशरी कमजोरियां, नफसानी ख्वाहिशात मुकम्मल तौर पर जल के खाको का खिस्तर हो जाती हैं। क्योंकि ये मजमून नाजुक है और आम फहम नहीं, इसलिए हम इसको इसी जगह छोड़ते हैं। फरमाया, और एक दूसरे पैराया में हम इस मर्तबा सालिसा की, तीसरा मर्तबा, तीसरी किस्म के इंसान की जो आला और अकमल मर्तबा है, इस तरह पर तस्वीर खींचते हैं कि वो वही कामिल जो अक़साम सलासा में से तीसरी किस्म की वही है, जो कामिल फर्द पर नाजिल होती है। उसकी ये मिसाल है कि जैसे सूरज की धूप और शुआ एक मुसफ़ा आईना पर पड़ती है, जो ऐन उसके सारे आगे, हाँ,
جیسے سورج کی دھوپ اور شعاع ایک مصفہ آئینہ پر پڑتی ہے جو عین اس کے مقابل پر پڑا ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ اگرچہ سورج کی دھوپ ایک ہی چیز ہے لیکن بوجہ اختلاف مظاہر کے اس کے ظہور کی کیفیت میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ پس جب سورج کی شعاع زمین کے کسی ایسے کثیف حصہ میں پڑتی ہے جس کی سطح پر ایک شفاف اور مصفہ پانی موجود نہیں بلکہ سیاہ اور تاریک خاک ہے اور سطح بھی مستوی نہیں، تب شعاع نہایت کمزور ہوتی ہے۔ یہ حضرت مسیح موعود نے مثال دی کہ جب سورج چمکتا ہے تو زمین کے اوپر سورج کی شعائیں ہر جگہ پڑتی ہیں، بعض جگہیں صاف ستھری ہوتی ہیں اور بعض جگہیں کثیف ہوتی ہیں۔ لطیف اور کثیف دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ لطیف کہتے ہیں صاف شفاف، لطف کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں دو معنی ہیں، ایک باریک یا صاف اور شفاف، اور لطف و کرم ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں پڑھتے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں احسان۔ تو کثیف اس کے مقابل ہے کہ جو چیز لطیف نہ ہو وہ کثیف ہوتی ہے، گدلی کہہ لیں، موٹی کہہ لیں، لطیف باریک کو بھی کہتے ہیں، اور لطیف خدا کی صفت بھی ہے، اور کثیف کہتے ہیں موٹا، اس کے بالکل الٹ۔ تو جب سورج کی روشنی، سورج کی کرنیں ایسی جگہ پہ پڑ سکتی ہیں جہاں سے سورج کی شعائیں منعکس نہیں ہو سکتی، تو وہ سورج وہاں بلا شبہ گرمی ضرور پڑتی ہے لیکن شعائیں اس سے منعکس ہو کے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن اگر وہی سورج کی روشنی پانی، صاف شفاف پانی کے اوپر پڑے تو گویا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سورج اس زمین، اس پانی میں، یا اسی طرح اگر سورج اگر کسی آئینہ کے اوپر پڑے تو وہاں سے بھی شعائیں جو ہیں وہ منعکس ہو کے پھر دوبارہ اوپر کو اٹھتی ہیں۔ تو یہی حال جو ہے وہ اس انسان کا ہے کہ جس نے اپنے دل کو مصفا کر دیا ہے، جب خدا کی محبت کی یا خدا کی محبت کی حرارت کی گرمی اس کے اوپر پڑتی ہے تو اس سے خدا کی ذات جو ہے وہ اس کی شعائیں، خدا کی صفات اس سے جلوہ گر ہوتی ہیں۔ یہ مضمون ہے جو ہم نے بیان فرمایا۔ مستوی کہتے ہیں ہموار اور برابر سطح کی زمین، اور خاص کر اس حالت میں جب کہ سورج اور زمین میں کوئی بادل بھی حائل ہو، لیکن جب وہی شعاع جس کے آگے کوئی بادل حائل نہیں ایک شفاف پانی پر پڑتی ہے جو ایک مصفہ آئینہ کی طرح چمکتا ہے، تب وہی شعاع ایک سے دہ چند ہو کر ظاہر ہوتی ہے جسے آنکھ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ فرمایا اسی طرح جب نفس تزکیہ یافتہ پر جو تمام قدورتوں سے پاک ہو جاتا ہے وہی نازل ہوتی ہے۔ جب نفس تزکیہ یافتہ پر جو تمام قدورتوں سے پاک ہو جاتا ہے، نفس تزکیہ یافتہ یعنی وہ نفس جو پاک ہو گیا ہے تمام قسم کی قدورتوں سے اور تمام قسم کے گندوں سے پاک ہو گیا ہے، جب رات کی وحی اس پر نازل ہوتی ہے تو وہ اس کا نور فوق العادت نمایاں ہوتا ہے، یعنی عادت کے خلاف جو ہے وہ بہت بڑھ کے وہ نمایاں ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اور اس نفس پر صفات الہیہ کا انعکاس پورے طور پر ہو جاتا ہے اور پورے طور پر چہرہ حضرت احدیت ظاہر ہوتا ہے، یعنی اس میں خدا تعالیٰ کی تمام صفات جلوہ گر ہو کے گویا خدائے واحد و یگانہ اس کی ذات میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ جیسے آفتاب جب نکلتا ہے تو ہر ایک پاک ناپاک جگہ پر اس کی روشنی پڑتی ہے، یہاں تک کہ ایک پاخانہ کی جگہ بھی جو نجاست سے پر ہے اس سے حصہ لیتی ہے، تاہم پورا فیض اس روشنی کا اس آئینہ صافی یا آب صافی کو حاصل ہوتا ہے جو اپنی کمال صفائی سے خود سورج کی تصویر کو اپنے اندر دکھلا سکتا ہے۔ اسی طرح بوجہ اس کے کہ خدا تعالیٰ بخیل نہیں ہے، اس کی روشنی سے ہر ایک فیض یاب ہے، مگر تاہم وہ لوگ جو اپنی نفسانی حیات سے مر کر خدا تعالیٰ کی ذات کا مظہر اتم ہو جاتے ہیں اور ذلی طور پر خدا تعالیٰ ان کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور ان کی حالت ہو جاتا ہے، ان کی حالت سب سے الگ ہے۔ جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ اگرچہ سورج آسمان پر ہے لیکن تاہم جب وہ ایک نہایت شفاف پانی یا مصفہ آئینہ کے مقابل پر پڑتا ہے تو یوں دکھائی دیتا ہے کہ وہ اس پانی یا آئینہ کے اندر ہے، لیکن دراصل وہ اس پانی یا آئینہ کے اندر نہیں ہے، بلکہ پانی یا آئینہ نے
اپنی کمال صفائی اور آب و تاب کی وجہ سے لوگوں کو یہ دکھلا دیا ہے کہ گویا وہ پانی یا آئینہ کے اندر ہے۔ فرمایا غرض وحی الہی کے انوار اکمل اور اتم طور پر وہی نفس قبول کرتا ہے جو اکمل اور اتم طور پر تزکیہ حاصل کر لیتا ہے، یعنی وہی آدمی اللہ تعالیٰ کی کامل وحی کو حاصل کرتا ہے یا اس کے اوپر نازل ہوتی ہے جو اپنے نفس کو مکمل طور پر ہر قسم کے قدورتوں سے، ہر قسم کے گند سے پاک کر لیتا ہے۔ اور صرف الہام اور خواب کا پانا کسی خوبی اور کمال پر دلالت نہیں کرتا جب تک کسی نفس کو بوجہ تزکیہ تام کے یہ انعکاسی حالت نصیب نہ ہو، یعنی صرف الہام کسی کے اوپر ہو جانا، جیسے حضور نے مثال دی ہے کہ سورج جب چمکتا ہے تو وہ تو گندی جگہ پہ بھی پڑتا ہے اور وہاں بھی اس کی شعائیں پہنچ جاتی ہیں۔ تو اسی طرح اگر جو خدا کی ذات کے منکر ہیں ان کو بھی اگر کوئی کشف ہو جاتا ہے، کوئی الہام ہو جاتا ہے، تو یہ کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ لیکن اصل وہی ہے کہ جب سورج کی شعائیں وہ اس وجود میں منعکس ہوتی ہیں یا وہاں پڑتی ہیں جو صاف اور شفاف ہے، اور جس نے اپنے دل کو خدا کی محبت میں فنا کر لیا ہے تو اس وہاں جب پڑتی ہیں تو وہاں پھر خدا کی صفات جو ہیں وہ جلوہ گر ہوتی ہے۔ جب تک کسی نفس کو بوجہ تزکیہ تام کے یہ انعکاسی حالت نصیب نہ ہو، یعنی خدا تعالیٰ کی صفات اس میں جلوہ گر ہوں اور منعکس ہو کے دوسروں کو نظر آئے، اور محبوب حقیقی کا چہرہ اس کے نفس میں نمودار نہ ہو جائے، کیونکہ جس طرح فیض عام حضرت احدیت نے ہر ایک کو بجز شاذ و نادر لوگوں کے جسمانی صورت میں آنکھ اور ناک اور کان اور قوت شامہ یعنی سونے کی قوت اور دوسری تمام قوتیں عطا فرمائی ہیں اور کسی قوم سے بخل نہیں کیا، اسی طرح روحانی طور پر بھی اس نے کسی زمانہ اور کسی قوم کے لوگوں کو روحانی قوا کی تخم ریزی سے محروم نہیں رکھا۔ اور جس طرح تم دیکھتے ہو کہ سورج کی روشنی ہر ایک جگہ پڑتی ہے اور کوئی لطیف یا کثیف جگہ اس سے باہر نہیں ہے، کوئی صاف اور شفاف یا کوئی گندی جگہ اس سے باہر نہیں، ہر جگہ سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات یا اللہ تعالیٰ کی وحی بھی، اللہ تعالیٰ کی صفات ہر جگہ جلوہ گر ہوتی ہیں، اور لیکن فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو جگہ صاف اور شفاف ہو، جو دل اپنے دلوں کو پاک کر لیتے ہیں۔ یہی قانون قدرت روحانی آفتاب کی روشنی کے متعلق ہے کہ نہ کثیف جگہ اس روشنی سے محروم رہ سکتی ہے اور نہ لطیف جگہ۔ ہاں، مصفہ اور شفاف دلوں پر وہ نور عاشق ہے جب وہ آفتاب روحانی مصفہ چیزوں پر اپنا نور ڈالتا ہے تو اپنا کل نور ان میں ظاہر کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنے چہرہ کی تصویر ان میں کھینچ دیتا ہے، جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ ایک مصفہ پانی یا مصفہ آئینہ کے مقابل پر جب سورج آتا ہے تو اپنی تمام صورت اس میں ظاہر کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جیسا کہ آسمان پر سورج نظر آتا ہے ویسا ہی بغیر کسی فرق کے اس مصفہ پانی یا آئینہ میں نظر آتا ہے۔ پس روحانی طور پر انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں کہ وہ اس قدر صفائی حاصل کرے کہ خدا تعالیٰ کی تصویر اس میں کھینچی جائے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ ظاہر ہے کہ تصویر ایک چیز کی اصل صورت کی خلیفہ ہوتی ہے، یعنی جانشین، اور یہی وجہ ہے کہ جس جس موقع پر اصل صورت میں عذاب واقع ہوتے ہیں اور خط و قال ہوتے ہیں، اسی موقع پر تصویر میں بھی ہوتے ہیں۔ جب کسی چیز کی تصویر کھینچیں تو تصویر میں بھی، اصل میں بھی جہاں آنکھیں ہیں تصویر میں بھی وہیں آنکھیں ہوں گی، اصل میں جہاں کان ہے وہیں کان ہوں گے، اسی موقع پر تصویر میں بھی ہوتے ہیں۔ اور حدیث شریف اور نیز تورات میں بھی کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا، پس صورت سے مراد یہی روحانی تشابہ ہے۔ اور پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جب مثلا ایک نہایت صاف آئینہ پر آفتاب کی روشنی پڑتی ہے تو صرف اسی قدر نہیں ہوتا
کہ آفتاب اس کے اندر دکھائی دیتا ہے، بلکہ وہ شیشہ آفتاب کی صفات بھی ظاہر کرتا ہے، اور وہ یہ کہ اس کی روشنی انعکاسی طور پر دوسرے پر بھی پڑ جاتی ہے۔ بس یہی حال روحانی آفتاب کی تصویر کا ہوتا ہے کہ جب ایک قلب صافی اس سے ایک انعکاسی شکل قبول کر لیتا ہے، یعنی جب ایک صاف دل پر خدا تعالیٰ کی صفات جلوہ گر ہوتی ہیں، خدا کی وحی نازل ہوتی ہے، تو پھر خدا اس کے وجود میں ظاہر ہوتا ہے، لوگ اس کے وجود میں خدا کو دیکھتے ہیں۔ جیسے آئینہ کے اوپر جب سورج کی شعائیں پڑتی ہیں تو وہ منعکس ہو کے دوسروں کو سورج سے اس آئینہ سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو اسی طرح جو وجود خدا کے اس انعام کا وارث بنتا ہے اور قلب صافی ہوتا ہے، تو پھر جب خدا کی وحی اس کے اوپر نازل ہوتی ہے تو خدا کا نور اس وجود سے بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، منعکس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آفتاب کی طرح اس میں سے بھی شعائیں نکل کر دوسری چیزوں کو منور کرتی ہیں، گویا تمام آفتاب اپنی پوری شوکت کے ساتھ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ فرمایا، اور پھر اس جگہ ایک اور نقطہ قابل یادداشت ہے، اور وہ یہ کہ تیسری قسم کے لوگ بھی جن کا خدا تعالیٰ سے کامل تعلق ہوتا ہے اور کامل اور مصفہ الہام پاتے ہیں، قبول فیوز الہیہ میں برابر نہیں ہوتے۔ یعنی قسم تو ایک ہے، لیکن اس قسم میں بھی الگ الگ درجے ہیں اور مقامات ہیں۔ وہ ایک ہی مقام کے نہیں ہوتے، ایک ہی درجہ کے نہیں ہوتے، ان کا لیول خدا تعالیٰ کی محبت میں فنا ہونے کے بعد ایک ہی نہیں ہوتا، بلکہ ان میں سے ہر ایک کا درجہ مقام جو ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ تلک الرسل و فضلنا بعضهم رسولوں میں سے بعض کو ہم نے بعض بار فضیلت دی ہے۔ ان سب کا دائرہ استعداد فطرت باہم برابر، دائرہ استعداد فطرت باہم برابر نہیں ہوتا، بلکہ کسی کا دائرہ استعداد فطرت کم درجہ پر وسعت رکھتا ہے اور کسی کا زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ اسی مضمون کی طرف حضور نے پھر اشارہ فرمایا ہے کہ یہ تمام وجود جو ہے وہ ایک ہی درجہ کے، ایک ہی لیول ان کی روحانیت کا نہیں ہوتا، بلکہ مختلف ان کے مدارج ہوتے ہیں، ہر ایک کا الگ الگ درجہ ہے، کوئی کسی سے بڑھ کر ہے، کوئی دوسرا اس سے بھی بڑھ کر ہے، تیسرا اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ جیسے انبیاء کے مقامات ہیں، اسی طرح خدا کے اولیاء کے بھی مقامات ہیں، روحانی دور بھی جو بھی درجہ لیں گے اس میں بھی الگ جو ہیں مختلف قسم کے مقامات ہیں۔ اور کسی کا بہت زیادہ اور کسی کا اس قدر جو خیال و گمان سے بدتر ہے، یعنی کسی کا مقام اتنا ہوتا ہے کہ وہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور کسی کا خدا تعالیٰ سے رابطہ محبت قوی ہوتا ہے، اور کسی کا اقوا قوی مضبوط، اور اقوا اس سے بھی زیادہ مضبوط، یعنی مبالغہ کا صیغہ ہے، اور کسی کا اس قدر کہ دنیا اس کو شناخت نہیں کر سکتی، یعنی کسی کا مرتبہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ دنیا اس کو پہچان ہی نہیں سکتی، دنیا اس کو اس کی کنہ کو پہنچ نہیں سکتی، اور کوئی عقل اس کے انتہا تک نہیں پہنچ سکتی، اور وہ اپنے محبوب ازلی کی محبت میں اس قدر محو ہوتے ہیں کہ کوئی رگ و ریشہ ان کی ہستی اور وجود کا باقی نہیں رہتا، اور یہ تمام مراتب کے لوگ بموجب آیت کل فی فلک یسبحون اپنے دائرہ استعداد فطرت سے زیادہ ترقی نہیں کر سکتے۔ یہاں حضرت صاحب نے اس آیت کا حوالہ دیا، اس کو کوٹ کیا، کل فی فلک یسبحون، سورہ انبیاء کی یہ آیت ہے۔ پوری آیت اس طرح ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ وہ خدا ہی ہے جس نے خلق اللیل والنہارا، جس نے رات کو بھی پیدا کیا ہے، دن کو بھی پیدا کیا ہے، والشمس والقمر، اور سورج کو بھی اور چاند کو بھی، کلن فی فلک یسبحون، یہ تمام سیارے جو ہیں اپنے اپنے مدار میں بلا روک کے وہ محو گردش ہیں، حرکت کر رہے ہیں، اور کوئی ان میں سے اپنے دائرہ فطرت سے بڑھ کر کوئی نور حاصل نہیں کر سکتا، یعنی ہر ایک کی ایک فطرت ہے، ایک استعداد کار ہے جس کے مطابق وہ آگے بڑھتا ہے اور خدا کے نور کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اپنی استعداد سے وہ کوئی بھی بڑھ نہیں سکتا، اور نہ کوئی روحانی تصویر آفتاب نورانی کی اپنی فطرت کے دائرہ سے بڑھ کر اپنے اندر لے سکتا ہے، اور خدا تعالیٰ
ہر ایک کی استعداد فطرت کے موافق اپنا چہرہ اس کو دکھا دیتا ہے، اور فطرتوں کی کمی بیشی کی وجہ سے وہ چہرہ کہیں چھوٹا ہو جاتا ہے اور کہیں بڑا. جیسے مثلا ایک بڑا چہرہ ایک آرسی کے شیشہ میں جو نہایت چھوٹا معلوم ہوتا ہے، مگر وہی چہرہ ایک بڑے شیشہ میں بڑا دکھائی دیتا ہے. آرسی فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ آئینہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ بعض شیشے ایسے ہوتے ہیں جو نارمل شکل کو دکھاتے ہیں، بعض چھوٹی کر کے دکھاتے ہیں، بعض بڑی کر کے دکھاتے ہیں. تو جیسا آئینہ ہوگا اسی کے مطابق وہ شکل جو ہے جو ہم شیشے میں، جو انسان شیشے میں دیکھتا ہے اس میں نظر آئے گی. تو یہی مضمون حضور نے اس کی مثال دے کے فرمایا کہ انسان کی فطرت جو ہے وہ اس کی استعداد کار جو ہے، جو اس کی استطاعت ہے، جو استعداد ہے وہ ہر ایک کی مختلف ہے. جتنا اس کا استعداد ہوگی خدا کا چہرہ اسی قدر اسی کیفیت میں چھوٹا یا بڑا گولا. لیکن خدا مختلف نہیں ہے، خدا ایک ہی ہے، لیکن اس کی صفات مختلف رنگ میں، مختلف پیرایوں میں ان کی فطرت کے مطابق ان میں جلوہ گر ہوتی ہیں. مگر شیشہ خواہ چھوٹا ہو یا خواہ بڑا، چہرہ کے تمام اعضاء اور نقوش دکھا دیتا ہے. صرف یہ فرق ہے کہ چھوٹا شیشہ پورا مقدار چہرہ کا دکھلا نہیں سکتا. سو جس طرح چھوٹے اور بڑے شیشہ میں یہ کمی بیشی پائی جاتی ہے، اسی طرح خدا تعالیٰ کی ذات اگرچہ قدیم اور غیر متبدل ہے، مگر انسانی استعداد کے لحاظ سے اس میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس قدر فرق نمودار ہو جاتے ہیں کہ گویا اظہار صفات کے لحاظ سے جو زید کا خدا ہے اس سے بڑھ کر وہ خدا ہے جو بکر کا خدا ہے، اور اس سے بڑھ کر وہ جو خالد کا خدا ہے. مگر خدا تین نہیں، خدا ایک ہی ہے، صرف تجلیات مختلفہ کی وجہ سے. مختلف اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہیں جو مختلف رنگوں میں مختلف انسان کی استعداد کے مطابق ظاہر ہوتی ہیں، ان کے اوپر ظاہر ہوتی ہیں. تو خدا تو ایک ہی ہے، لیکن جو ہمیں فرق نظر آتا ہے وہ ان کے مقام اور مرتبہ کی وجہ سے ہے. خدا تین نہیں ہو جاتے، صرف تجلیات مختلفہ کی وجہ سے اس کی شاخیں مختلف طور پر ظاہر ہوتی ہیں. جیسا کہ موسیٰ اور عیسیٰ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ایک ہی ہے، تین خدا نہیں ہیں، مگر مختلف تجلیات کی روح سے اسی ایک خدا میں تین شانیں ظاہر ہو گئیں. کیونکہ موسیٰ کی ہمت صرف بنی اسرائیل اور فرعون تک ہی محدود تھی، اس لیے موسیٰ پر تجلی قدرت الہی اسی حد تک محدود رہی جو ضرورت تھی ان کی. اور اگر موسیٰ کی نظر اس زمانہ اور آئندہ زمانوں کے تمام بنی آدم پر ہوتی تو تورات کی تعلیم بھی ایسی محدود اور ناقص نہ ہوتی جو اب ہے. ایسا ہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. جی یہ کلاس کا وقت ہمارا پورا ہو گیا، ختم ہو گیا. تو اب انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے حاضر ہوں گے. اور میری تمام جو شاملین ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنے اپنے حلقے میں بتائیں، اس چیز کا پرچار کریں کہ یہ کلاس ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے. جی آپ سر افتخار ایاز صاحب، آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ انمیوٹ کر لیں، آپ کا مائک میوٹ ہے. یہ کلاس